جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی بے عبدہ، اپنے بندے کو، یہ نہیں بے روح ہی، اس کی روح کو کرائی، یا فی منامی، خواب میں سیر کروائی۔ تو عبد تو بنتا ہے عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، سراپا انتظار تو منتظر۔ تو جسم اور روح جب ملے تو پھر عبد کا مفہوم پورا ہوتا ہے، عبادت بھی اس کے لیے ہے۔ اسی لیے عالم ارواح میں جب بندہ جسم سے روح نکلتی ہے تو اب اس کے لیے یہ شریعت کے احکامات اور یہ کھانے پینے کے معاملات یا رزق حلال کمانے کے معاملات، وہ ذاتی طور پہ ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو حاجت نہیں ہے، مکلف نہیں ہے وہ شریعت کا بھی، کیونکہ جب تک جسم اور روح دونوں کا نسبت موجود ہے تو بہر کیف۔ تو یہ حاذا کا لفظ جو امام بخاری نے حضور کی اس حدیث میں استعمال کیا، اور رجل کا، تو مرنے والے تو پوری روئے زمین پہ، کوئی امریکہ میں مر رہا ہے، کوئی بھارت میں، کوئی پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، دنیا میں یہ جتنے ممالک ہیں، اور پوری روئے زمین میں، کوئی سمندروں میں، کوئی کہیں، تو ہر قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو جسم اور روح کے ساتھ آپ کی جلوہ نمائی ہوتی ہے، سوال کیا جاتا ہے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ پوری روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو سرکار ہر ایک کی قبر میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ ہیں مسجد اپنے جو روضہ انور ہیں، لیکن سارے حجابات ہٹا کے آپ کے وجود مسعود کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں موجود کرتے، تو اور کس کو جو ہے وہ حاضر ناظر کرتے۔